بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب فیل کا مکمل واقعہ تفصیل سے وضاحت کریں گے۔ جب بھی کسی کافر مشرک بادشاہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی برائی کو للکارا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے ایسے بادشاہوں کو ہلاک کیا اور پوری دنیا کو اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایسا ہی ایمان فروز واقعہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ کو معلوم ہوا عرب کے لوگ کعبہ کو مقدس تصور کرتے ہیں اور دور دور سے کعبہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے ابرہہ نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کو آگ اور نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 400 اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ کا بڑا رنج ہوا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو خیمے میں بلایا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت اور رعب دار نہایت ہی حسین و جمیل کے پیشانی پر نور کا ستارہ چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے اور وہ اب خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ یہ سن کر ابرہہ اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجیے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے آیا ہوں۔ پھر ابرہہ نے تمام اونٹوں اور بکریوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ والوں سے کہا، تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر داروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ انتہائی بے قراری ہی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی عطا شاروں کی مدد فرما۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخماس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے ہاتھی کو مارا اور بار بار ہڑکارا مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلیوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلیوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجیوں اور اس پر زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے ہوش اڑ گئے۔ ابابیلیوں کی سنگباری خداوند کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سواری کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ کے اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پرندوں پر کنکریاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے اور انہیں پھنس جیسا بنا ڈالا؟ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ جام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ لائک، سبسکرائب، تھینکس فار واچنگ۔